إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى اس چیز کی پیروی کرو اس کے پیچھے چلو اس کی اتباع کرو جو تمہاری طرف آسمان کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس کے علاوہ کسی اور کی اتباع یا کسی اور کے پیچھے مت چلو تم کم ہی نصیحت حاصل کیا کرتے ہو سرور کونین تاجدار حرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس بد نصیب کے بدبخت کے حرما نصیب کے جس نے جنت جانے سے انکار کر دیا پوچھا پیارے صلوات اللہ علیہ ایسا بد نصیب بندہ کون ہے جو جنت جانے سے انکاری ہو فرمایا جس نے میری اطاعت کی میری حدیثوں کو سینے سے لگایا میری سنتوں کو گلے کا ہار بنایا وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے رخ موڑا منہ موڑا نافرمانی کی اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا صدق اللہ مولانا العظیم صدق الرسول النبی الکریم الامین صدر گرامی قدر معزز علماء مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع بہاول نگر کے عمائدین قائدین
تمام تحصیلوں کے ذمہ داران اور میرے سامنے تشریف فرما قابل تعظیم و تکریم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز بیٹوں، اللہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس، تکبیر و تحلیل اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو۔ بے پناہ بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ عقیدت مندانہ درود و سلام۔ صاحبوں، ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ کا شکر بجا لاتے جس نے کرم فرمایا اور اس وقت میں اپنے دل کی مسرت اور شادمانی کا اظہار الفاظ میں نہیں کر پا رہا کہ آج یہ پودا صدر العلوم کا جو تناور درخت اور اب پھل دینا شروع ہو گیا ہے، اور ابھی انشاءاللہ العزیز میری گفتگو کے بعد محدث العصر فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ ورعاہ، وہ ان روشن ضمیروں اور روشن چہروں کو جنہوں نے اس ادارے میں رہ کر بخاری شریف مکمل کی اور اس کی آخری حدیث کا درس شیخ محترم سے سماعت فرمائیں گے، وہ سند فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ میں اس موقع پہ جہاں جانے والوں کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنائے۔ موجودین میں عزیزم چودھری معاذ، ان کے برادران اور عزیز مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمن شارق سلمہ اللہ تعالی، سینئر نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب اور ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع بہاول نگر، ان کی کاوشوں کو منظم مرتب انداز سے کیے گئے اقدامات کو اس کی تحسین بھی کرنا چاہتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں اللہم زد فزد۔ حضرات ذی وقار، آج کی یہ تقریب یہ مدارس کے اندر بڑی اہمیت کی حامل تقریب ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ شیخ محترم محدث العصر فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں انہیں یہاں آج اس ادارے میں تشریف فرما ہونے پہ اہلم و سہلم و مرحبا کہتا ہوں۔ حضرات ذی وقار، جیسے میں نے عرض کیا کہ خوشی ہو رہی ہے کہ آج یہ پودا تناور درخت بنا اور یہ تقریب صحیح بخاری کی آخری حدیث کے حوالے سے ہے، جس پہ شیخ محترم ابھی میرے بعد انشاءاللہ تفصیلی درس دیں گے صحیح بخاری کی تکمیل کے موقع پہ آخری حدیث پہ۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کا شکر ہے
اس کا کرم اور فضل ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، انسانوں میں مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں ہمیں اللہ نے کرم فرما کر اہل سنت ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور یہ بھی اس کا کرم اور فضل ہے اہل سنت میں بھی ممتاز طبقہ اہل الحدیث ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اہل سنت ہی کافی تھا؟ اہل الحدیث کا امتیازی تذکرہ میں نے کیوں کیا؟ حضرات ذی وقار چونکہ آج کی تقریب حدیث مبارکہ کے حوالے سے ہے، قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کی حدیث ہے۔ اب خطبے میں ہمیشہ سنتے ہیں ان احسن الحدیث کتاب اللہ، اور قرآن کہتا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ذات ہے جس نے بہترین حدیث کتاب نازل فرمائی۔ بہت سارے اور مقامات پہ تذکرہ موجود، یعنی قرآن مجید کو رب نے حدیث فرمایا، اور سرور کونین صلوات اللہ علیہ آپ کے ارشادات عالیہ، فرمودات عالیہ، آپ کی کسی کام میں پسندیدگی، آپ کا حکم دینا، وہ بھی حدیث ہے۔ حضرات جس طرح قرآن مجید لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، لا ریب فی آغاز ہی میں، بالکل اسی طرح حدیث مصطفیٰ بھی لا ریب اور بے عیب ہے۔ وہ خوش نصیب بندہ جو اپنے ایک ہاتھ میں اللہ کی حدیث کو تھام لے اور دوسرے ہاتھ میں سید الانبیاء امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کو تھام لے، ایسے خوش نصیب کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار میں نے جو آیا مبارکہ تلاوت کی تھی، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی پیروی کرو جو منزل من اللہ ہے، آسمان سے نازل ہونے والی ہے۔ قرآن مجید بھی وحی ہے، آسمان سے نازل شدہ ہے، اور حدیث مبارکہ بھی لا ریب وحی ہے، اس کی قسم دوسری ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے جس کے کرم اور فضل سے اس نے ہمیں اہل سنت میں ممتاز طبقہ اہل الحدیث ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اہل الحدیث ہوتا کیا ہے، کہتا کیا ہے، چند لمحات میں اس آخری حدیث کی مناسبت سے جو ابھی آپ درس حدیث سماعت فرمائیں گے، امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ مایا ناز کتاب جو قرآن مجید میں کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے میری اس بات کی جو میں کہنا چاہتا تھا تائید میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا آغاز ہی وحی سے کیا ہے۔ قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے، اور قرآن مجید نے اس کی تائید کی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے صلوات اللہ علیہ، وہ تو رب کی مرضی سے بولتے ہیں، رب کے بلانے سے بولتے ہیں۔ اور وہ حدیث مبارکہ بھی ذہن میں لائیے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری عادت تھی، طبع تھی، فطرت تھی، جب بھی سرور کونین علیہ السلام پہ بات ارشاد فرماتے میں حضور کی مبارک احادیث کو لکھ لیا کرتا تھا۔ لوگوں نے ایک دن کہا عبداللہ
ہر بات نہ لکھا کرو. حضور آخر انسان بھی ہے، کبھی کوئی کیفیت کبھی کوئی کیفیت، ہر بات نہ لکھا کر. کہتے آج میں نے نہ لکھا، اس گفتگو سے متاثر ہو کر آپ کی نگاہ مبارک پڑی ہے کہ پروانہ آج میری حدیث نہیں لکھ رہا، کچھ نہیں فرمایا. کہتے ہیں میں خود ہی پیش ہو گیا اور عرض کیا پیارے رب گواہ، میں آپ کی مبارک احادیث کو اس جذبے سے لکھتا ہوں تاکہ یاد کروں، عمل کروں اور آگے پھیلاؤں. لوگوں نے کہا ہر بات لکھا نہ کر. آپ نے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اکتب یا عبداللہ، عبداللہ میری بات کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ لکھا کر. اکتب، لکھو. اور پھر اپنی شہادت کی انگلی لب مبارک کی طرف کر کے اس طرح فرمایا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں سے جو نکلتا ہے وہ حق ہے. منہج اہل حدیث کو سنیے اور سمجھیے. ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہمارا پیغام نصب العین میسج یہی ہے. ہم وہ بات مانتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور مومن کی عادت بھی یہ ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. مومنوں کی تو عادت یہی ہے، جب انہیں کہا جائے آؤ تمہارا معاملہ اللہ کی طرف لوٹائیں، حدیث پہ لوٹائیں، رسول کی طرف لوٹائیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا. مومن کبھی ہیل و حجت نہیں کرتا، مومن کبھی چونکے چنانچے نہیں کرتا، مومن دائیں بائیں سوچنے کا تصور بھی نہیں کرتا. ان یقولوا سمعنا واطعنا. کہتا سر تسلیم خم، جو سنا مان لیا. منہج اہل حدیث یہی ہے. اور دیکھیے ہم ائمہ فقہا کا احترام کرتے ہیں. میں ہر گفتگو میں ہمیشہ یہاں یہ دہرا کے جاتا ہوں، ائمہ فقہا اور فقہائے اربع ہم ان کو محسنین امت سمجھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں. ذرا اس زاویے کے ساتھ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جس امام کا جو قول قرآن اور حدیث کے موافق ہو وہ ہماری آنکھوں کا سرما، ہمارے سر کا تاج. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے پیارے شاگرد حضرت امام ابو یوسف سے فرماتے ہیں وَيْحَكَ يَا يَعْقُوبُ لَا تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِّي. ابو یوسف اللہ سے ڈر، میرا ہر فتویٰ لکھا نہ کر. اِنِّي أَرَىٰ رَأْيَ الْيَوْمِ وَأَتْرُكُهُ بَعْدَ الْيَوْمِ، میں آج ایک فتویٰ دیتا ہوں کل چھوڑ دیتا ہوں. حضرات امام ابو حنیفہ عمر میں جو سب سے بڑے اور پہلے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں میں آج ایک فتویٰ دیتا ہوں کل حدیث مل جاتی ہے رجوع کر لیتا ہوں، چھوڑ لیتا ہوں. اور مبارک ہو جسے ہم نے امام مانا، جو انبیاء کا بھی امام، جو امام الانبیاء، جو سید البشر ہے. حضرات وہ فرماتے ہیں اکتب کل ما تسمع منی، عبداللہ میری ہر بات کو لکھا کر. یہ گارنٹڈ ہے، یہ پکی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا. حضرات ذی وقار، منہج اہل حدیث، دعوت اہل حدیث، پروپے گنڈے سے نکل کر اللہ کا واسطہ ہم سے پوچھو تو صحیح، کبھی آئے ہوتے، کبھی سنا ہوتا،
کبھی ہم اپنی بات کو واضح کر کے بتانے کی پوزیشن میں ہوتے، کائنات کا رب گواہ، اس بوڑھے آسمان کے نیچے اور اس بوڑھی زمین کے تختے پہ اگر صحیح منہج، صحیح پیغام، صحیح دعوت ہے، اور وہ کس طرح ہے؟ وہ لمبی حدیث آپ نے فرمایا تھا، یہودی 71 فرقوں میں بٹے اور نصارہ 72 میں بٹے، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي إِلَىٰ 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے، إِلَّا فِرْقَةً وَاحِدَةً، دوسری روایت إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، ایک گروہ، ایک طبقہ، ایک جماعت خوش نصیب۔ پوچھا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے وہ کون ہیں ایسے خوش نصیب، قسمت والے، مقدر والے، روشن ضمیر کون ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ما انا علیہ اليوم اصحابی، وہ پیغام، وہ منہج، وہ عقیدہ، وہ فکر جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ حضرات جاؤ، ٹٹولو، چکر لگاؤ، پوری دنیا کو جا کے دیکھو کہاں سے آواز آتی ہے، اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ مدارس اللہ کے فضل سے محمدی چھاؤنیاں ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے سیکولر اور ملحد طبقہ کتنا سٹ پٹاتا ہے، کتنی تکلیف باہر بیٹھے بندوں کو بھی یہ بھٹیوں پہ بیٹھ کر قال قال رسول اللہ کی صدا لگانے والے، یہ سارا دن حضور پہ درود پڑھنے والے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ کتنے سٹ پٹاتے ہیں، کتنی دوری ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں، تاریخ پہ تھوڑی سی نگاہ دوڑائیں، ایک وقت تھا یہاں اسی برِ صغیر میں ایک ہی چھت کے نیچے مجدد الف ثانی تیار ہوتے ہیں، اور اسی چھت کے نیچے ایک انجینئر تیار ہوتا ہے۔ ہم نے قوم بالا کو کئی بار کہا، ہمیں آپ کہتے ہیں جغرافیہ رکھو، میتھ رکھو، انگلش رکھو، اپنے کام تو مانتے ہیں، رکھتے ہیں، ہماری بھی مان لو، آپ بھی سکول اور یونیورسٹی اور مدرسے کے نصاب کو ایک کر دو، ایک ہی چھت کے نیچے سے شیخ الحدیث پیدا ہو، اور اسی چھت کے نیچے سے ڈاکٹر پیدا ہو، اسی چھت کے نیچے سے انجینئر پیدا ہو، مگر جو جائے کم از کم دین اور اسلام کسی سوجھ اور بوجھ تو ہو، ان کو بھی تو کچھ پڑھنے دو۔ کتنا دور کر دیا آج اس دور میں، اور جہاں میں بڑے ادب سے چونکہ علماء کرام کی کثیر تعداد ہے، جسارت کر رہا ہوں، گستاخی کر رہا ہوں، کہنا چاہ رہا ہوں، میری معلومات اور تجربے میں بڑے فتنے اٹھے، بڑے فتنے اٹھے، مگر اہل الحدیث ان فتنوں سے کبھی متاثر نہیں ہوتے تھے۔ بڑے فتنے اٹھے، اللہ ماشاءاللہ کوئی کیا بھی تو فوراً سمجھ کے آ گیا۔ آج کے زمانے میں اٹھنے والے فتنے، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا، اہل الحدیث کی نوجوان نسل اس کا شکار ہو رہی ہے۔ اے جماعت علماء کرام اور یہ ہمارے جانے والے بیٹے جو آج سندے فضیلت لے کر علم کے دروازے اس کی چابی لے کے کھڑے ہو جائیں گے، کل معاشرے کا یہ مستقبل ہے، بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اور ان میں میں نام لے کے کہنا چاہوں گا ایک بڑا چیلنج جسے ہم نے نارمل لیا، اور علماء کرام اب ہمیں اپنے منبر و محراب کی حفاظت علم کی قوت سے کرنا ہوگی۔ پورا ہفتہ میرے جیسا کم پڑھا لکھا بندہ تو آج بھی پڑھا جا سکتا ہے، علم کے دروازے کھلے، پورا ہفتہ کیا کرنا ہے، کیوں تیار ہو کر
حدیث اور قرآن کے زیور سے آراستہ ہو کر اپنے سامعین کو مطمئن نہیں کیا جاتا۔ شیخ ایک بڑا مجھے تعجب ہوتا ہے، میں بھی اسی کا شکار ہوں۔ ہماری مسجد میں جہاں ٹائم ٹیبل لگا ہوتا ہے، ظہر 1 بجے، عصر 4:15 بجے، مگر 6:22 پہ مثال دے رہا ہوں، عشاء 8:30 بجے، فجر جناب 4:30 پہ یا 4:35 پہ، اور جمعہ 1:30 بجے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی اس فلسفے کی۔ جمعے کا ٹائم تو گزار کے اس سب جماعت کا ٹائم آپ بتا رہے ہیں دیر کا۔ منہج اہل الحدیث میں خطبہ اس کا حصہ ہے، ہم بھی اسی شکار ہوئے اسی ریلے کا۔ ہم نے بھی وہ اینڈ والا ٹائم لکھا جو جماعت کا ٹائم، یہ نہیں چاہیے۔ ہم لکھیں گے 12:30 بجے خطبہ شروع ہوتا ہے اہل حدیث کا، اور خطبے کی وجہ سے 2 رکعتیں فرض معاف ہیں، خطبہ لازم ہے۔ جب ہم لکھیں گے ان کو 1:30 بجے تو اپنے 25 منٹ ہوں گے، چلو جماعت نہ راضی جانا۔ اس انداز کو بھی تبدیل کرنا چاہیے۔ آپ سے بھی درخواست کرنا چاہوں گا، 8 دن کے بعد آنے والا جمعہ اس کو فارمیلٹی نہ سمجھیے، اٹھے آہستہ آہستہ نہائے دھوئے چلتے رہے، اور 1:30 بجے کے قریب جا کے نماز میں شامل ہو کے دل مطمئن کر لیا جمعہ پڑا۔ اللہ کے لیے تبدیلی پیدا کرو۔ جب خطیب منبر پہ جائے، سامعین میں سے کوئی بندہ ایسا نہ ہو جب وہاں پہنچا نہ، پہلے سے بیٹھے ہوا۔ خطبہ حصہ ہے، خطبہ فرض ہے، لازم ہے، خطبہ سننا ضروری ہے۔ مہربانی کیجئے، یہ حنفیوں کا انداز ہے جو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، ہماری اردو کی تقریر خطبے میں شامل ہے، اس لیے وقت پہ تشریف لائیے۔ اور خطبہ اعظام اور ان نونہالوں، روشن ضمیروں، روشن چہروں کو کہنا چاہوں گا، آپ کو اساتذہ کرام نے مہربانی فرمائی، میں ان کے لیے بھی دعا ہوں۔ آج کے پرفتن دور میں، مادی دور میں، پیسے کی دور میں، ہر بندہ اسی ایک اسٹیج پہ لگا ہوا ہے۔ یہ چند فقیر منش لوگ بالکل معمولی پیٹ پہ پتھر باندھ کر اپنا رشتہ قال اللہ اور قال رسول سے توڑنا نہیں چاہتے، تو آپ مہربانی فرمائیے، ان کی تکریم کیجئے۔ یہ قوم اور امت کے محسن ہیں، یہ اساتذہ، اور وہ بات میں درمیان میں پھر کاٹ گیا ہوں، دوبارہ ادھر آنا چاہ رہا ہوں۔ ائمہ اعظام، خطبہ اعظام، آپ کی بھاری ذمہ داری ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے ہی دعوت و ارشاد کی جماعت، اصل منہجی ہمارا یہی ہے، مدارس کا تحفظ، مساجد کا تحفظ، اور دعوت اللہ اور دعوت صحیح دین کی اس کو آگے پہنچانا۔ حضرات، ایک انجینئر نام پہ آدمی اٹھتا ہے، آج کے پڑھے لکھے دور میں 4 کتابیں آگے رکھ لیتا ہے، اور اس کے پیچھے رافضیت کا پورا اندھیرا ہے، نسل نو سے متاثر ہو رہی ہے۔ کون سنبھالے گا ان کو؟ کون سمجھائے گا؟ اے خطبہ اعظام، اللہ کے لیے قرآن اور حدیث کے اسلحہ سے مسلح ہو کر آپ نے قوم کا 1 گھنٹہ نہیں لیا۔ ناراض نہ ہونا، ہمارے شیخ ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ فرماتے ہوتے ہیں 1 گھنٹہ نہیں ہے، اگر 500 سامعین تو امت کے 500 گھنٹے آپ نے دیے، 500 گھنٹے قوم کے لیے۔ اس کو ایسے نارمل گزار دینا مناسب نہیں ہے، حق کا قوم کو بتایا جائے۔ اور بھائیو، منہج اہل الحدیث اللہ کے فضل اور قرآن کرم سے قرآن اور حدیث کا نام، آسمان سے نازل ہونے والے سچے پیغام کا نام، ہم لوگ پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوئیے، بلکہ کھل کے کہنا چاہوں گا، ہم جیسے پہلے ذکر کر گیا، فقہاء کا، ائمہ کا بے پناہ احترام کرتے ہیں، وہ محسنین امت ہیں، ہم ان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں،
مگر یہ پیغام پہلے بھی غالباً ایک دفعہ میں کہہ کے گیا ہوں، آج پھر نوجوان نسل کو، کالج، یونیورسٹی اور مدارس کے بچوں کو کہنا چاہتا ہوں، اس پیغام کو عام کرو، احترام سبھی کا مگر طریقہ نبی کا۔ احترام سب کا کریں گے، سارے قابل تعظیم، مگر طریقہ صرف سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا زیادہ۔ محمد فرق بین الناس، وہ لمبی حدیث ساری کو چھوڑ رہا ہوں۔ حضرات، حضور کی ذات وجہ امتیاز اور شناخت ہے۔ محمد فرق بین الناس، ایک کی حدیث پہ اکتفا کرنا چاہوں گا، معروف ہے، آپ کو بھی یاد آ جائے گی۔ سرور کائنات علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کیا اور انہیں آرڈر فرمایا کہ تم نے نماز عصر بنو قریظہ میں جا کے ادا کرنی ہے۔ ان میں ایک بڑے پیارے صحابی نقیب پیغمبر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ اتفاق سے جمعے کا دن تھا، ان کے دل میں عجیب خواہش پیدا ہو، کہتے ہیں میں نے سوچا شاید واپسی نہ ہو، شہادت مقدر بن جائے، کیوں نہ جاتے جاتے جمعہ ہے، جمعہ مسجد نبوی میں پڑھ لیتا ہوں، کچھ گھڑیاں اور مدینہ طیبہ میں ٹھہر جاتا ہوں، سواری بہترین ہے، آموں کے آم گٹھلیوں کے دام، جمعہ بھی حضور کے پیچھے، آپ کا دیدار بھی کر لوں گا اور مسجد نبوی میں پڑھ لوں گا۔ اس جذبے کے ساتھ، پاکیزہ خواہش کے ساتھ حضرت عبداللہ رہ گئے۔ جمعہ پڑھا، آپ کی نگاہ مبارک پڑی، پوچھ لیا آپ نے جمعے کے بعد، عبداللہ ما منعک ان تغدو مع اصحابک، کس چیز نے روکا تجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانے سے؟ آپ کیوں نہیں گئے؟ روشن ضمیر و باشعور اور غیور مسلمانوں، اچھی طرح بات کو دل میں بٹھانا ہے۔ کہا پیارے، نہ انکار ہے نہ فرار ہے، تیار ہوں، سواری بہترین ہے۔ شوق یہ تھا کہ جمعہ ہے، آپ کے پیچھے، آپ کی امامت میں، آپ کا دیدار بھی کر لوں گا، مسجد نبوی میں پڑھ لوں گا۔ اس جذبے سے یہاں رہ گیا۔ کیا فرمایا تھا آپ نے؟ خواہش بڑی اچھی تھی۔ عبداللہ کیوں نہیں گئے؟ کہا اردت ان اصلی معکم ثم الحقہم، آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا، پھر میں قافلے سے بھی جا ملوں گا۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کہا عبداللہ تو نے جمعہ میرے پیچھے پڑھا، میرا دیدار کیا، مسجد نبوی میں پڑھا، اللہ گواہ ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر تجھے دنیا کے سارے خزانے میسر آ جائیں تو صدقہ کر دے، اللہ کی راہ میں دے دے، پھر بھی ان کے مقام عظمت اور شان کو نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے حدیث پیغمبر سنی اور سینے سے لگا کے بھاگ نکلے، جنہوں نے جمعہ آج نہیں پڑھا، میرے حکم کو مانا۔ تو نے جمعہ بھی مدینے پڑھا، مسجد نبوی میں پڑھا، میری امامت میں پڑھا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اس کے باوجود ساری دنیا کے خزانے بھی خرچ کر لے تو ان کی شان اور عظمت کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرات ذی وقار، منہج اہل حدیث کو، عقیدہ اہل حدیث کو اچھی طرح سمجھیے، اللہ کے فضل سے ستھرا نکھرا ہوا صاف ستھرا عقیدہ ہے۔ میں ان عزیزوں کو جو آج یہاں سند فضیلت حاصل کر رہے ہیں، ان کے اعزاء و اقارب کو، والدین کو، رشتہ داروں کو اور ان کے مشائخ کو، اور ان سے بڑھ کر صدر العلوم کی انتظامیہ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
اللہ قبول فرمائے۔ اللہ ان بیٹوں کو عملی میدان میں سچا سچا محمدی سپاہی بن کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، امت اور قوم کی رہنمائی کی توفیق عطا فرمائے۔ اساتذہ نے علم کے دروازے پہ کھڑا کر دیا، کنجی تھما دی، یہ منزل آخری نہیں ہے، اب آگے بڑھیے، یہاں سے لال جواہر اور موتی چنیے، امت اور قوم کی رہنمائی کیجیے، اللہ آپ کو اور ہمیں قبول فرما دے۔ حضرات، آخری میری گزارش، میں پہلے بھی اس سرزمین پہ تشریف لانے پر، چونکہ میرا یہاں دیرینہ ایک تعلق ہے، اب بھی ہے، جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن کے حوالے سے بھی ہے، مدت مدید سے ہے، اور اس ضلع میں کم از کم سینکڑوں کی تعداد میں جامعہ کے فضلاء فیض یافتگان موجود ہیں، رشتہ ہے، تعلق ہے، اور اس ادارے میں چودھری معاذ کے دادا جی، سچی بات ہے، ان سے بھی محبت رہی، انہوں نے بڑا عرصہ جماعت کی خدمت کی، اللہ ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنائے۔ ان کے بعد چودھری صاحب، انہوں نے بھی ماشاءاللہ جرت، دلیری اور بہادری کے ساتھ یہ شاندار پودا لگایا، اللہ ان پہ بھی رحم فرمائے، جانے والوں کی قبروں کو اللہ جنت کا باغیچہ بنائے، جنت کا ٹکڑا بنائے، اور ان موجودہ دوستوں کو اللہ ہمت اور توفیق کے ساتھ خدمت کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف آخری 2 منٹ میں، آج 8 مارچ، بدقسمتی ہے ہماری، لا الہ الا اللہ کے نام پہ ملک لیا، لا الہ الا اللہ کو ملک میں گھسنے دیا، بڑے تدبر سے روک کے رکھا، نظریہ پاکستان کو دفن کیا گیا، سیکولر قوتوں نے غلبہ رکھا، اب حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے۔ حضرات، کوئی فتنہ اٹھے، دل پھٹیوں پہ بیٹھنے والے بچے ہی آگے دیوار بنیں گے انشاءاللہ۔ امت کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، فتنے کے سامنے دیوار بھی بنتے ہیں۔ آج عورتوں کی آزادی مارچ کے نام پہ بے حیائی کا پھر میدان گرم کیا گیا، مقام شرمناک بات ہے۔ اجازت رکی تو عدلیہ آگے بڑھی کہ بیویوں کو آنے دو باہر۔ حضرات، جو توقیر، جو تعظیم اور جو عزت عورت کو اسلام نے دی ہے، دنیا کا کوئی مذہب دے ہی نہیں سکتا ہے۔ میں آپ کے ذریعے سے پورے وطن عزیز سے یہ میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں، بہت ہو گئی ہے، بہت برداشت کر لیا ہے، اللہ کے واسطے ملک کو میدان نہ بنائیے گا۔ ہم لوگ کوآپریٹو ہیں، لا اینڈ آرڈر کے مسائل قطعاً کھڑے نہیں کرنا چاہتے۔ ہم اپنے عزیزوں دوستوں کو بھی کہتے ہیں، چلیے آرام سے، مسائل نہ کھڑے کیجئے، تو آپ بھی مہربانی کیجئے مسائل کھڑے نہ کریں۔ اور بہنوں بیٹیوں سے بھی کہیں گے، کچھ تو سوچو، اور دوپٹہ اتار کر بے حیائی پہ اترنے والی بیویوں، بہنوں، بیٹیوں، کچھ تو سوچو۔ تم فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں ہو، امی عائشہ کی بیٹیاں ہو، کچھ اپنی نسبت پہ غور کرو، کلمہ تو پڑھتی ہو، اس پہ ہی غور کرو۔ میں اس پہ زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، اسی پہ اکتفا کرنا چاہوں گا کہ ہم بحمداللہ وطن عزیز میں خواہش ہے، چاہت ہے، چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد ایک تحریک کی صورت میں وطن عزیز کے نظریے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے نظام مصطفیٰ کے نام پہ ایک تحریک اٹھانا چاہتے ہیں، تاکہ اپنا پیغام، اپنا حصہ تو ہم ادا کریں، اور اس کے لیے آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میرے وجود میں اور میرے گھر میں نظام مصطفیٰ
نافذ کرنے سے کوئی نہیں روکتا۔ گھر سے شروع تو کریں، اپنے گھر سے تو شروع کریں، اپنے گھر میں ہم نافذ کریں، پھر اپنے محلے میں کوشش کریں۔ تھانے کچہری کی گندی سیاست سے ہٹ کر آپ اپنے اہل حدیث گاؤں میں علماء موجود ہیں، سیانے موجود ہیں، بیٹھ کر فیصلے کریں۔ آپس میں اختلاف ہو جائے تو حل نکالیں، سنو کریں۔ اللہ کے لیے دلوں میں پتھر نہ رکھیں، رقیق بنے، نرم دل بنے، اور پہل کیا کریں۔ کوئی زیادتی کر دے تو معافی دینے میں آپ پہل کریں، میں آگے بڑھوں۔ جو جھک جائے، جو آگے بڑھے، جو صلح کے لیے قدم اٹھائے، کونین کا رب گواہ، اللہ اسے بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ وہ نیچا نہیں ہوتا، وہ اونچا ہوتا ہے۔ وہ کمزور نہیں، وہ طاقتور بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھر سے نظام مصطفیٰ کا آغاز بھی کرنا چاہیے، اور اپنی اولادوں پہ نظر بھی رکھنی چاہیے۔ کم از کم اہل حدیث کے گھر میں تو کوئی فرد ایسا نہ ہو جو بے نماز ہو، اس پہ ہمیں توجہ دینا ہوگی۔ میں آخر پہ ایک بار پھر ان عزیز فارغ ہونے والے بچوں کو، اور جو حفظ سے بھی ہو رہے ہیں، ان کو، ان کے اقرباء کو، ادارے کو، ان کے مشائخ کو، ان کے اساتذہ کو، اور علاقہ بھر کی جماعت کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سبحان ربک۔ ماشاءاللہ جی، الحمدللہ۔ یہ تھے ہمارے استاد امیر پنجاب محترم مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، حالات حاضرہ پر اور حجت حدیث کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ میں شکر گزار ہوں محترم عبدالرازق صاحب، امیر ضلع مرکزی میں تعلیس پاک وطن، تشریف لائے، اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔